إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وقال الله سبحانه وتعالى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما. تمام قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے درمیان جس نبی کو مبعوث کیا، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر بے شمار باتیں ذکر کی ہیں. ان باتوں میں ایک بات جو آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے ہے. یہ ایک ایسا موضوع ہے جو وقت کی ضرورت ہے، مسلمانوں کی اور اس دنیا والوں کی حاجت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے روبرو کرانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پہچاننا، یہ ہمارا اسلامی فریضہ ہے. اور ان اخلاق کریمانہ کو، اس اخلاق حسنہ کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا، یہ بحیثیت مسلمان ہم تمام پر واجب ہے.
انبیاء کے تعلق سے سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نبی کا ڈائریکٹ تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتا ہے بذریعہ وحی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان انبیاء کی تربیت کرتا ہے، ان کے اخلاق کریمانہ کی گواہی آسمان سے نازل ہونے والی کتابیں دیتی ہیں۔ انہی گواہیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے تعلق سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے فرشتے لکھتے ہیں، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں، آپ کے لیے بلند اخلاق ہے۔ صحابہ کرام نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ انہوں نے کہا کانا خلقہ القرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے اندر جتنی اخلاق حسنہ کا ذکر ہے وہ تمام کے تمام اللہ کے نبی کے اندر پائے جاتے تھے۔ جن چیزوں کو اخلاق سیئہ میں شمار کیا گیا ہے وہ تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نہیں تھی۔ کانا خلق القرآن، قرآن مجید پڑھو، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے بارے میں پتہ چلتا جائے گا۔ یہ اخلاق یا اخلاق حسنہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے تعلق سے باتیں ہوتی ہیں اور باتیں ہونی بھی چاہیے، لیکن یہاں پر صرف بات ہونے تک ہی معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ آج ہماری زندگی کے اندر یا ہمارے معاشرے کے اندر اس کے تعلق سے ذرات بھی نہیں ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کیا تھے، ہم ان کو جانیں، ان کو پہچانیں، اور بس جاننے اور پہچاننے تک معاملہ کو موقوف نہ رکھیں بلکہ ان کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، ہمیں علم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، آپ کن اخلاق حسنہ کے متحمل تھے، لیکن ہم ان اخلاق حسنہ کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کر پاتے ہیں۔ کبھی جانے انجانے اور کبھی جان بوجھ کر ہم ان اخلاق حسنہ سے دور بھاگتے ہیں، اپنا دامن چھڑاتے ہیں کہ کہیں ہمارا دنیا کے اندر نقصان نہ ہو جائے، کسی کے سامنے ہمیں جھکنا نہ پڑ جائے، ہماری رسوائی نہ ہو جائے کسی کے سامنے۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں نقصان ہونے نہیں دے گا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسوا ہونے نہیں دے گا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کسی کے سامنے ذلیل ہونے نہیں دے گا۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو جانیں اور ان اخلاق کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ ایسا نبی جس کے اخلاق کی گواہی اس کی بعثت سے پہلے کے لوگوں نے دی ہے۔ کفار قریش نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مشہور کر دیا تھا کہ وہ صادق اور امین ہے، یہ سچ بولنا، امانت داری اختیار کرنا، یہ اخلاق حسنہ کی ایک دلیل ہے، اخلاق حسنہ کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بعثت کے بعد صفا پہاڑی پر چڑھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا، کہا کہ بتاؤ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں، خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والی ہے، تو کیا تم میری باتوں کو مانو گے؟ تمام کے تمام لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولنے والا اور امانت ادا کرنے والا پایا۔ یہ اس وقت کی حالت ہے جب اکثریت آپ کے اوپر ایمان نہیں لائی تھی، ان کے طرف سے بھی یہ اقرار تھا کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور امانت دار پایا، اور یہی گواہی
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط بادشاہ ہرقل کے دربار میں پہنچا تو اس نے اس خط کو پڑھا اور اپنے ملک میں آئے ہوئے ایک وفد کو جو مکہ سے آیا تھا تجارت کے غرض سے، جس کے سربراہ اور امیر ابو سفیان تھے، اس وقت مسلمان نہیں تھے، ان کو بلایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جانکاری حاصل کرنی چاہیے۔ قیصر نے، بادشاہ ہرقل نے، بادشاہ روم نے، اور یہ سوال کیا کہ یہ نبی جو ہے جو تمہارے اندر مبعوث ہوا ہے، یہ تمہیں کس بات کی دعوت دیتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ یہ نبی کہتا ہے اعبدوا اللہ ولا تشرکوا واترکوا ما یقول آباؤکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو جس کا دعویٰ تمہارے باپ دادا کرتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں، ہمیں پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں، ہمیں سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں، ہمیں صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور ان تمام کا تعلق ہمارے اخلاق کریمانہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے ہے کہ ایک مشرک شخص، اور صرف ایک شخص نہیں، ایک پوری جماعت بادشاہ روم کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دے رہی ہے۔ یہ ہوتا ہے اخلاق حسنہ کی مثال۔ اور صرف یہیں پر نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی وحی نازل کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب فرشتہ پہلی مرتبہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے سہمے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ آپ کی پیاری بیوی فرماتی ہیں کہ کلا ابشر، کہ خبردار، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کے لیے خوشخبری ہے، فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں رسوا نہیں کرے گا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کیا الہام ہوا تھا یا ان کو وحی نازل ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رسوا نہیں کرے گا؟ ایک چند علامتیں بیان فرمائی کہ جن اشخاص کے زندگی میں یہ علامتیں ہوں، یہ صفات ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو تباہ و برباد کیسے کر سکتا ہے، اسے ضائع کیسے کر سکتا ہے، اسے ہلاک کیسے کر سکتا ہے۔ انک لتصل الرحیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ میں سے ایک خلق ہے۔ وتصدق الحدیث، اور آپ سچ بولتے ہیں۔ وتحمل الکل، اور بوجھ والوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وتقری الضیف، اور مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور مصیبت زدہ کی حق کے ساتھ مدد کرتے ہیں۔ اب ذرا بتائیے، جس شخص کی زندگی میں یہ اخلاق حسنہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو تباہ و برباد کیسے کر دے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والوں کے سامنے اسے رسوا کیسے کر دے؟ کیا آج یہ تمام صفات آج ہمارے اندر موجود ہے؟ کیا ہم صلہ رحمی کرنے والے ہیں؟ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہمارے اپنے رشتہ دار سے ہماری بنتی نہیں ہے، ہمارے اپنے رشتہ داروں سے ہماری بنتی نہیں ہے، ہم ایک دوسرے سے منہ چڑھائے ہوئے ہیں، ہم کان ناک چڑھائے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے در پہ رہتے ہیں، ہم صلہ رحمی نہیں کرتے، ہم سچ نہیں بولتے، جب سچ کی باری آتی ہے تو ہم سچ سے دامن چھڑاتے ہیں۔ تجارت کا معاملہ ہو یا زندگی کا کوئی دوسرا معاملہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ جھوٹ سے کام چل جائے اور ہمارا منافع ہو جائے، اور نہ ہی ہم مہمان نواز ہیں، مہمان نواز ہم نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی آج ہمارے اندر سے مفقود ہو چکی ہے۔ مہمان نوازی یہ نہیں کہ کوئی مہمان ہمارے پاس آئے تو ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھ کے اسے ایک وقت دو وقت کا کھانا کھلا دیا، یہ سنت سمجھتے ہوئے ہمارے پاس مہمان اترا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سمجھتے ہوئے اس کا حق ادا ہم نہیں کرتے، ہم مہمان نواز نہیں ہیں، ہم حق والوں کی حق کے ساتھ مصیبت زدہ کی ہم مدد نہیں کرتے۔ جو مظلوم ہوتا ہے، جو مفلس ہوتا ہے، جو کمزور ہوتا ہے، اگر وہ دبا ہوا ہے معاشرے کے اندر تو ہم اس کی مدد نہیں کرتے، ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ آج یہ تمام اخلاق کریمانہ ہمارے اندر نہیں پائی جاتی۔
اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اخلاق کی گواہی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پہ جو چند جملے تھے وہ جملے یہ تھے، افشوا السلام، کہ اے لوگوں آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، واطعموا الطعام، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو، وصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کیا کرو، وصلوا فی اللیل والناس نیام، اور رات میں نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تدخلوا الجنۃ بسلام۔ یہ چار چیزیں اگر کوئی شخص اپنی زندگی کے اندر نافذ کر لے، یہ چار اعمال کا وہ پابند ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی، تدخلوا الجنۃ بسلام، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ آج اپنی زندگی کے اندر نظر دوڑائیے، کیا ان چار چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ایسی ہے جو ہمارے اندر سنت کے مطابق ہو؟ ہم سلام کا رواج ہمارے اندر نہیں ہے۔ آج ہم بڑے عبادت گزار بنتے ہیں، ہم بڑے روزے دار بنتے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر کوئی شخص نمازی ہے، عبادت گزار ہے، عالم ہے، عبادت کرنے کا شوق اس کے اندر پیدا ہو رہا ہے، اور اگر وہ سلام نہیں کرتا تو سب سے پہلے اسے چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو سلام کرنا شروع کرے۔ افشوا السلام، سلام کرو، معاشرے کے اندر سلام کو عام کرو، سلام کو رواج دو، ہر خاص و عام کے ساتھ، ہر امیر و غریب کے ساتھ، ہر طبقے کے لوگوں کے ساتھ۔ جب کسی جگہ داخل ہوں تو سلام کریں، جب کسی مجلس میں داخل ہوں تو سلام کریں، جب کسی چہرے سے ملاقات ہو تو سلام کرے۔ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلامتی کو عام کرو، واطعموا الطعام، اور کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ جب کھانا کھلانے کی بات آتی ہے تو ہم سراشا چہرہ ڈھونڈتے ہیں، اپنا کون ہے؟ یہ بھی ایک ایسی سنت ہے جو آج ہمارے معاشرے سے مفقود ہو چکی ہے، معدوم ہو چکی ہے۔ جب کھانا کھلانے کی بات آتی ہے تو اس سنت کے اندر بھی ہم سب سے پیچھے کھڑے نظر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھلانے میں کسی امیر غریب کی قید نہیں لگائی ہے، آپ نے بڑے چھوٹے کی قید نہیں لگائی ہے۔ اگر کوئی شخص صرف آپ کے دسترخوان پر صرف کھانا کھانے کے لیے آتا ہے تو یہ آپ کے لیے بڑے فضل کی بات ہے کہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ واطعموا الطعام، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، ایک دوسرے کو دعوتیں دینے کا عام رواج ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، زیادہ اگر ان مثالوں میں جایا جائے تو موضوع کافی لمبا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلے مزاج کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہمان نواز، وتقری الضیف، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واطعموا الطعام، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور راتوں میں تہجد کی ادائیگی کرو، راتوں میں تہجد کی ادائیگی کرو۔ یہ ایک ایسا افضل عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، رات کی نماز، تہجد کی نماز۔ جب ساری دنیا سو رہی ہے، سارے لوگ سو رہے ہیں، بندے کی عبادت کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس کی عبادت پر کوئی آگاہ ہونے والا نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ایسے وقت میں وہ بندہ اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز کی ادائیگی کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، مجھ سے استعاذہ طلب کرو میں تمہیں پناہ دوں گا، مجھ سے سوال کرو میں تمہارے سوال کو پورا کروں گا۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ قریبی بندہ بن جاتا ہے۔ لیکن آج ہم 5 وقت کے نمازوں کی ادائیگی ہی نہیں کرتے، تو تہجد کی ادائیگی کہاں سے ہمارے اندر ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے محبوب اور پسندیدہ عبادت تھی نماز کی، کوئی بھی معاملہ ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کی کوئی پریشانی ہوتی، کوئی فکر لاحق ہوتی، کوئی غم پہنچتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑتے، اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج ہمیں غم پہنچے، آج ہمیں پریشانی لاحق ہو، آج ہمیں فکر لاحق ہو،
ہمارے ذہنوں میں نمازوں کا تصور تک نہیں آتا ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد تک نہیں کرتے۔ جب فرائض کی پابندی نہیں ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد کی توفیق کیسے دے گا؟ تو یہ چند ایسے اعمال ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھے، اور صحابہ کرام نے اس کی مثالیں اور اس کی گواہیاں دی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق ولا يدفع السیئات بالسیئ ولكن يعفو ويصفح، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دل نہیں تھے، اور نہ ہی آپ بازاروں میں اونچی آوازوں سے بات کرنے والے تھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کے برائی کا بدلہ برائی سے بھی نہیں لیتے تھے، آپ معاف کر دیتے تھے، درگزر کر دیتے تھے۔ اس کی بڑی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ قریب الموت ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، منبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، آپ نے لوگوں سے خطاب کیا کہ اے لوگوں دیکھو، اگر میں نے کسی کو نقصان پہنچایا، اگر میں نے کسی کو اذیت دی ہے، کسی کو کوڑا مارا ہے، کسی کی عزت آبروئی کی ہے، تو یہ رہا میرا کھلا ہوا پیٹھ، وہ آئے اور اپنا قصاص مجھ سے لے لے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی کریمانہ تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چھلکتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دل نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم کرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ان کے لیے نرم مزاج بنائے گئے ہیں۔ کن کے لیے؟ کسی خاص طبقے کے لیے نہیں، تمام طبقوں کے لیے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، فقیر ہو یا مسکین ہو، تمام کے تمام لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نرم مزاج بنائے گئے ہیں، اور اس کی مثالیں احادیث کے اندر بھری پڑی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی مثالیں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے، تنگ مزاج ہوتے ہیں تو یہ صحابہ کرام آپ کے پاس سے چھٹ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت دل نہیں تھے۔ آپ اپنی زندگی کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جو سخت دل ہوتے ہیں یا تنگ مزاج ہوتے ہیں، تو لوگ ان کے قریب تک نہیں جاتے، یا ان کے قریب جانے سے ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، یا ایسے وقت میں ان کے قریب جاتے ہیں جب کوئی سخت ضرورت ہو، مجبوری ہو، ایسے لوگوں کے قریب، ایسے اشخاص کے قریب لوگ نہیں جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا گیا اگر آپ کے اندر یہ برائیاں ہوتی تو صحابہ کرام آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، آپ سخت دل نہیں ہیں، آپ نرم مزاج بنائے گئے ہیں، آپ نرم مزاج بنائے گئے ہیں۔ صحابہ کرام کے لیے، انسانیت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت قرار دیا گیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دونوں جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، سخت دل نہیں ہے۔ تو یہ وہ اخلاق کریمانہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، اور ان تمام اخلاق کو ہمیں اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھوکا رہنا گوارا کر لیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی بھوک برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چادر پیش کی، اور اس چادر کی ضرورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اپنے بدن پر ڈال لیا۔ ایک صحابی اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بہترین چادر ہے، آپ یہ چادر مجھے دے دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کی ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کے سوال کو رد نہیں کیا، کہا کہ ٹھیک ہے، لو یہ چادر میں تمہیں دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے جانے کے بعد دوسرے لوگوں نے اس صحابی کو ملامت کرنا شروع کیا کہ کیا تمہیں عقل نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی چیز کا سوال کیا جاتا ہے
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے منع نہیں کرتے، آپ سائل کو رد نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی کو اس چادر کی ضرورت تھی اور تم نے وہ چادر اللہ کے نبی سے مانگ لیا۔ اس صحابی نے کہا کہ خدا کے اللہ کی قسم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت کی امید پر وہ چادر مانگا کہ اس چادر نے اللہ کے نبی کے جسم اطہر کو چھوا تو میری یہ خواہش ہوئی کہ مجھے اس چادر کے اندر کفن دیا جائے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تھی کہ آپ صرف اپنے بچے ہوئے سامان کو لوگوں میں تقسیم نہیں کرتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سامان کو بھی لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے جس کی ضرورت آپ کو ہوتی تھی۔ آج یہ سخاوت ہمارے اندر نہیں ہے، آج ہمارے اندر سخاوت نہیں ہے۔ بات جب آتی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں نکالنے کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہم ان تمام چیزوں کو اپنے جیب میں سمیٹ کر رکھنا ہی گوارا کرتے ہیں۔ آج یہ سخاوت ہمارے اندر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں کھانے کو نہیں ہوتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت کے بے شمار خزانے پہنچا کرتے تھے، اونٹوں کے اوپر لد کر اناج اور دانے پہنچا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام اشیاء کو غریبوں میں، محتاجوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا ہوا ہے، ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بس کمی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ توفیق ہمیں نہیں دیا کہ ہم اللہ کے راستے میں سخی بن سکیں، اللہ کے راستے میں سخاوت کا اظہار کر سکیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام لانے کی شرط پر جس چیز کا مطالبہ کیا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز دے دیتے۔ ایک شخص آیا، اللہ کے نبی نے اسے اتنی بکریاں دی کہ وہ شخص جب جانے لگا تو اس نے اپنے قوم والوں سے کہا یا قوم اسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر، کہ میری قوم کے لوگوں تم اسلام لے آؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا کرتے ہیں جس سے فخر کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ تو آج ہماری زندگی کے اندر سخاوت نہیں ہے، ہمارے عمل کے اندر سخاوت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خلق تھا عاجزی و انکساری اختیار کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو امام الانبیاء بنایا، آپ کو سید البشر بنایا، آپ کے اوپر تاج ختم نبوت رکھا، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سا فخر نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجلس علی الارض ویأکل علی الارض، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح زمین پر کھانا کھایا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کو باندھا کرتے تھے۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے ہیں، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ تمام کام کرتے ہیں جو عام لوگ اپنے گھروں میں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھروں میں ہوتے ہیں تو اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے ہیں، گھروں کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے خود سی لیا کرتے تھے، اپنے جوتوں کو خود سی لیا کرتے تھے، اپنے گھروں میں جھاڑو لگا دیا کرتے تھے، بکریوں کو باندھ دیا کرتے تھے، اور وہ تمام کام کرتے ہیں جو ایک عام آدمی اپنے گھر کے اندر کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کی عاجزی اور انکساری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے منکسر المزاج شخصیت کے حامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اپنے آپ میں سب سے افضل انسان ہونے کا ذرا سا فخر تک نہیں تھا۔ ایک فرشتہ آتا ہے آسمان سے، اللہ کے نبی کو سلام کرتا ہے، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ جب سے پیدا کیا گیا ہے زمین پر کبھی نہیں آیا، یہ پہلی مرتبہ آیا۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے کہ آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا بندہ نبی بن کر رہنا چاہتے ہیں۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے تواضع اختیار کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بندہ نبی بن کر رہنا چاہتا ہوں۔
مجھے دنیا کی بادشاہت کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کے فخر کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ رہ کر خوش ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میرے لیے فخر کی بات ہے، فخر کا باعث ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکساری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع ہوتا۔ اور ایسی بھی بات نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سیریس رہا کرتے تھے، آپ لوگوں سے ہنسی مذاق نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، مسند امام احمد کے اندر یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی تھا، دیہات کا رہنے والا، بادیہ نشین، ظاہر نام تھا، حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ جب دیہات سے آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ ترکاریاں سبزیاں لے کر آتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے بہت پسند کرتے تھے، اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ مدینے کی بازار میں تجارت کر رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو پیچھے سے جا کر پکڑا۔ اس شخص نے کہا کہ کون ہو، مجھے چھوڑو، مجھے چھوڑو۔ اس نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اس نے اپنے آپ کو چھڑانے کا ارادہ ترک کر دیا اور اپنا پیٹھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے چمٹانے لگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں اعلان کیا کہ اے لوگوں، من یشتری ھذا العبد، کہ اس غلام کو کون خریدے گا؟ ظاہر نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بیچ رہے ہیں، تب تو آپ بہت سستا سودا کر رہے ہیں، میری بازار میں کوئی وقعت نہیں ہے، نہ میں مالدار ہوں، نہ میں خوبصورت ہوں، نہ میں توانا ہوں، میں غریب آدمی ہوں، میں پست قد آدمی ہوں، میں خوبصورت بھی نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بل عند اللہ لست بکاسر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تم سستے نہیں ہو، عند اللہ غال، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تم بہت مہنگے ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے سواری کے لیے ایک جانور چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ اس شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اونٹنی کے بچے پر سواری کیسے کروں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ ہر اونٹ کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے کہ آپ خوش طبعی بھی کرتے تھے، آپ مزاح بھی کرتے تھے، لیکن ایسے انداز میں کہ جس سے شریعت کے حدود کو تار تار نہ کیا جا رہا ہو، شریعت کے دائرے میں رہ کر آج ہم مذاق کرتے ہیں بالکل شریعت کو تہس نہس کر کے۔ آج ہم جب مذاق کرتے ہیں ایک دوسرے سے، خاص کر جب چند دوست آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور اس ملاقات میں جب مذاقیں ہوتی ہیں، اللہ اکبر، ان کے زبانیں دیکھیے گا، زبان سے ایسے ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ شریعت کی تعلیمات تہس نہس ہو کر رہ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں انسان کو جنت میں لے جانے والی ہیں، تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اور بہترین اخلاق۔ کل قیامت کے روز جب ترازو قائم کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال حسنہ کو ناپے گا، تولے گا، تو اس میں سب سے وزنی اگر کوئی شے ہوگا تو وہ چیز ہوگی ہمارا بہترین اخلاق، ہمارا بہترین اخلاق۔ یہ سب سے وزنی، سب سے ثقیل چیز ہوگی جو ہمارے ترازو کو، اعمال کے ترازو کو بھاری کرے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مقصد کیا تھا؟ اس دنیا میں توحید کو عام کرنا، شرک کو دور کرنا، لیکن اپنے ان مقاصد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقصد کو اور جوڑا، یا ایھا الناس انی بعثت الیکم لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں تمہارے پاس اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تاکہ میں اخلاق حسنہ کو مکمل کروں، بہترین اخلاق کی دعوت دوں۔ تو اے میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو اپنائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو اپنائیں، سخاوت کے اندر ہو، عاجزی و انکساری کے اندر ہو، ایک دوسرے سے بات کرنے کا معاملہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر نہ سمجھو،
کوئی بھی نیکی حقیر نہیں ہوتی ہے. وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، اگرچہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملاقات کر رہے ہو. آج ہم ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے تو بالکل بھویں سر پہ چڑھی رہتی ہیں، ہمارے چہروں سے مسکراہٹ غائب ہے، ہم سلام نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے کو دعوتیں نہیں دیتے، ہم کھانا نہیں کھلاتے. یہ تمام ایسے اخلاق کے بنیادی اخلاق جو ہمارے اندر سے مفقود ہے، ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی ہیں. ہم سے اگر کوئی کمزور ہے یا کوئی اگر ہمارے ماتحت ہے تو ہم اس کے ساتھ احسان و سلوک نہیں کرتے. اصل معاملہ اسی وقت سمجھ میں آتا ہے بہترین اخلاق کا کہ آپ اپنے سے کمزور طبقہ کے لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی. 10 سال کوئی معمولی وقفہ نہیں ہوتا ہے. 10 سال میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن ان 10 سالوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف تک نہ کہا، نہ کبھی مجھے ڈانٹا، نہ جھڑکا، نہ کہا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، نہ کہا کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا. اگر آپ کے گھر والے مجھے کچھ کہہ دیتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ چھوڑ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا لکھا تھا تو ایسا ہو گیا. تو یہ اخلاق کریمانہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم بہترین اخلاق کے حامل بنیں، ہم اخلاق سیئہ کے حامل نہ بنیں. اخلاق سیئہ کو اپنانے والے، مخلوقات کے ساتھ بد کلامی سے پیش آنے والے، بد اخلاقی سے پیش آنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون ما المفلس، کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ المفلس فینا یا رسول اللہ من لا درہم له ولا متاع، کہ مفلس ہمارے درمیان وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، دنیاوی ساز و سامان نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ نہیں ہے، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے من یاتی یوم القیامت بصلاتہ وزکاتہ وصیامہ، جو کل قیامت کے روز اپنی ڈھیر ساری نمازوں کے ساتھ آئے گا، اپنے روزوں کے ساتھ آئے گا، اپنے زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، لیکن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، وہ اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی کو مارا ہوگا، وہ اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی کے اوپر تہمت لگائی ہوگی، وہ اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا، وہ اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا. اللہ کیا فیصلہ کرے گا؟ اسے بیٹھائے گا، ایسے شخص کو بیٹھو، اور اس کے تمام اعمال ایسے مظلوموں کو بانٹ دیے جائیں گے. جب اس کے تمام نیک اعمال ختم کر دیے جائیں گے، امیدوار ابھی باقی رہے گا، تو ان کے گناہ کو اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر ڈال کر اسے جہنم کے اندر پھینک دے گا. تو یہ اخلاق سیئہ کو نہ چھوڑنے کا نتیجہ ہے. آج ہم حقوق اللہ کے معاملے میں بڑے اہم، بڑے جری ہیں، بڑے پابند ہیں، لیکن جب بندوں کے اخلاق کی بات آتی ہے تو ہم اس میں کافی کوتاہی اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہ سستی اور یہ کوتاہی کرنے سے پہلے یہ مفلس والی حدیثوں کو یاد رکھیں. اگر آپ نے کسی کو ناحق مارا ہے، اگر آپ نے کسی کو ناحق گالی دی ہے، یا کسی کے اوپر آپ نے الزام لگایا ہے، یا کسی کی غیبت کی ہے، کسی کا مال چرایا ہے، کسی کا مال غصب کیا ہے، تو آج اس دنیا کے اندر آپ نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، طاقتور سمجھا، بڑا عقل مند سمجھا، بڑا دانش مند سمجھا، لیکن کل قیامت کی روز آپ کی کوئی دانش مندی نہیں چلنے والی. آپ کے تمام نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا کر ایسے لوگوں کے حوالے کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین، معاشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو عام ہونے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین، ہمیں اخلاق سیئہ سے محفوظ رکھ، ہمیں بہترین اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. سخاوت کے اندر ہو، سچ کے اندر ہو، امانت کے اندر ہو، عاجزی و انکساری کے اندر ہو، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.